بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب لبیت یونیورسٹی ہالینڈ سے لیکچر پیش کیے جا رہے ہیں۔ طب لبیت جو طب وحی پروردگار ہے، جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ نیچرل میڈیسن ہیں، بغیر سائیڈ افیکٹ کے بلکہ سائیڈ بینیفٹ ہیں۔ آج جو ہمارا پریکاشنز کے طور پہ موضوع ہے وہ فیس بیوٹی یا سکن بیوٹی ہے، کہ ہم کیا کریں جس سے ہماری چہرے کی اٹریکشن ہے وہ زیادہ ہو جائے، برائٹنیس زیادہ ہو جائے، چہرہ خوبصورت ہو جائے، سکن خوبصورت ہو جائے، بجائے اس کے کہ جو ہم دوسری سکن کی کریمیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے سائیڈ افیکٹ ہیں اور اس میں بہت سی مضر چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسی سکن کی کریمیں ہیں جس میں انسانوں کی جو چربی ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں سور کی چربی یا اس طرح کی دیگر جو خطرناک چیزیں ہیں وہ بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تو تھوڑے دن کے بعد انسان کی جو سکن ہے وہ بگڑ جاتی ہے، چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بہت سے نقصان ہیں، بجائے اس کے ہم کچھ ایسی خوراکیں استعمال کریں جو اہل بیت نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوائنز، انگلش میں QUINC کوائنز کہتے ہیں، نشپاتی کی طرح ہوتا ہے، وہ استعمال کریں، اس سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر حاملہ خواتین یہ استعمال کریں تو پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی خوبصورت ہوتا ہے اور خوبصورت پیدا ہوگا۔ تو کوائنز کی تاکید کی گئی ہے، اس سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، کھائیں۔ تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کاسنی استعمال کریں۔ یہ کاسنی میں نے نیچرل جو ہے وہ پسوائی ہے، تو کاسنی استعمال کریں۔ کاسنی سے جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے۔ اگر یہ حاملہ خواتین استعمال کریں تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی کاسنی کے فوائد ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع اس وقت فیس بیوٹی یا سکن بیوٹی ہے، اس لحاظ سے ہم بینیفٹ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھیں۔ جو لوگ نماز تہجد پڑھتے ہیں ان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے اور اہل آسمان پہ ستاروں کی طرح وہ چمکتے، ان کے گھرانے جو گھر ہیں وہ چمکتے نظر آتے ہیں۔ نماز تہجد کے بہت سے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ نماز کی بحث میں آئے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت ہو تو وہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائے۔ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ جب بھی کھائیں تو 3 حصوں میں غذا کو، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ خوراک کے لیے چھوڑ دیں۔ تو اس سے جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوگا، سکن خوبصورت ہوگی اور بہت سی جو بیماریاں ہیں وہ بھی نہیں لگیں گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے کہ ایک خاتون ملی، اس نے شکایت کی کہ میرا جو ہسبینڈ ہے، میرا خاوند ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کم کھایا کرو، کیونکہ جب زیادہ کھائیں گے تو موٹاپا بھی ہوگا، بیمار بھی ہوں گے اور چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہوگا۔ تو کم کھائیں، اس سے چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض خواتین میں جو
ہارمون کی پرابلم ہوتی ہیں، اس سے بھی چہرے پہ دانے وغیرہ نکل آتے ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے سب سے جو بہترین ہے، ہارمون کے جو بھی مسئلے ہیں یا خواتین کے دیگر مسائل بھی ہیں، سونف کی چائے استعمال کریں۔ سونف کی چائے خواتین کے لیے بہت ہی اچھی ہے، پین کلر بھی ہے، تو وہ ہارمون کا ایشو بھی ختم کریں گے، اگر پین ہو رہی ہے تو وہ بھی ختم کریں گے سونف کی چائے۔ لیکن مرد حضرات نہ استعمال کریں، اس سے سپرم کی مردوں میں کمی ہوتی ہے، تو وہ استعمال کریں۔ پھر دوسرا حدیث میں آیا ہے کہ ناک کے بال جو باہر نکل آتے ہیں، ان کے کاٹنے سے بھی جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، بال کاٹ لیں۔ تو پھر ہچا حدیث میں ہے، ہچا آئل استعمال کریں، تو آئل جو ہے وہ رات کو استعمال کریں، مثلا زیتون کا تیل ہے وہ استعمال کر لیں، بنفشے کا ہے وہ استعمال کر لیں، چہرے پہ لگا لیں، اس سے جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر شہد اور گلاب کی پتیاں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گلاب کے پتے شہد میں ملا کر استعمال کریں، اس سے جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جن کو قبض وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گیس وغیرہ جن کو ہے، ڈکاریں ہیں، وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبزے کی طرف نگاہ کریں، جو سبزے کی طرف نگاہ کریں گے تو اور ساتھ ثناء پروردگار کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور سبزے کی طرف نگاہ کریں، تو اس سے چہرہ جو ہے شاداب ہوتا ہے، چمکتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرما لگائیں۔ سرما مختلف طریقے ہیں، اسمد ہے، نشادر ہے، دوسرے ہیں، دائیں آنکھ سے شروع کریں تو 3 دفعہ لگائیں۔ مختلف جو آنکھوں کی جب میں نے لیکچر دیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ کیسے استعمال کریں، رات کے وقت استعمال کریں، اس سے جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، جلد خوبصورت ہوتا ہے، خشکی ختم ہوتی ہے، اور بلغم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سویک استعمال کریں۔ سویک سے پٹھوں میں درد، ہڈیوں میں درد ختم ہوتا ہے، چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ سویک پہ ہم کتاب تیار کر رہے ہیں کہ 10 مختلف قسم کے سویک ہیں، کیسے سویک بنتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ سویک گندم ہے، سویک جو ہے، سویک سنجد ہے، سویک سیب ہے، مختلف قسم کے سویک ہیں جن کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں، حتیٰ کہ بچوں میں جو بھی بیماریاں ہیں، خاص کر جو ماں کے پیٹ کے اندر ہیں، اس کے لیے سویک گندم اور سویک جو سے بڑھ کے کوئی دوا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ کتاب تیار کر رہے ہیں، PDF میں 4-5 دن تک وہ کتاب تیار ہو جائے گی، آپ کو بھجوا دیں گے۔ تو سویک استعمال کریں، اس سے جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیاز کھاؤ، پیاز سے بھی جو چہرہ ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، پیاز کھائیں۔ اس کے علاوہ سنائے مکی استعمال کریں۔ سنائے مکی زار بیماریوں کا علاج ہے، جو جلد کو خوبصورت کرتی ہے، چہرے کو خوبصورت کرتی ہے، اور بہت سی بیماریاں ہیں وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو طب سنتی میں ہیں، گاجر استعمال کریں، گاجر کا جوس استعمال کریں، انار استعمال کریں، چہرے کو خوبصورت کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ترا استعمال کریں، وہ بھی بہت بہترین ہے۔ اس کے علاوہ بعض خواتین کو دہریاں وغیرہ نکلتی ہیں، دانے وغیرہ نکلتے ہیں، تو طب اہل بیت میں نہیں، طب سنتی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ رات کو ادرک کاٹ لیں، جس طرح چپس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے باریک باریک پیس کر لیں، اور اس کو شہد میں بھگو دیں،
اور جب صبح اٹھیں تو اس سے چہرے کا مساج کریں، اس سے یہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رات کو شہد اور ادرک ڈال کر صبح اگر منہ نہار شہد اور ادرک کھائیں، اس سے بھی حافظہ بھی بڑھتا ہے اور جلد بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ طب اہل بیت کے بہت ہی پاورفل نسخے ہیں، یہ صاف کنندہ ہے، زمبک بھی جس کو کہتے ہیں، دونوں بیکوں میں ہے۔ یہ جیسے بھی دانے ہیں چہرے پہ، جس طرح کے بھی ہیں، جو شجوانی ہے یا جیسے بھی ہیں، تو خون کو صاف کرتا ہے اور چہرے کو اگر 2 ڈبیوں بھی استعمال کی جائیں تو خوبصورت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جامع امام علی رضا علیہ السلام، یہ ایک دوا ہے جو کہ 46 بیماریوں کا علاج ہے، یہ بھی بہت ہی پاورفل میڈیسن ہے اہل بیت کی، تو یہ استعمال کریں۔ اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ کن چیزوں سے چہرے کا جو رنگت ہے یا جسم کی رنگت ہے وہ خراب ہوتی ہے، گناہوں سے کون سے گناہوں سے خراب ہوتی ہے یا کیا کیا کرنے سے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ خدا حافظ، صلوات۔